ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے مجھے، اور سیدہ کائنات کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو تخصصات ہیں، جو آپ کی فضیلتیں ہیں، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اس کی کسی ایک جہت کو بھی شاید ہم پوری طرح سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن کچھ نمائندہ جو فضیلتیں اور آپ کے خصائل ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علی۔ بہت شکریہ جناب والا، اور بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور ابتداً جو قبلہ مفتی صاحب نے جن خیالات کا اور عقیدتوں کا اظہار کیا، ہماری طرف سے بھی وہی ہے، ان بارگاہ میں قبول ہو جائے، آمین۔ اور آج بھی ان کے نوکروں میں ہمارا شمار ہو، اور اس دن بھی جب سیدہ خاتون جنت کے لیے اعلان ہوگا کہ یا اہل الجم، اپنی نگاہیں جھکا لو، ان کا گزر ہونے والا ہے، اس وقت بھی میرا رب ہمیں یہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب اس مبارک ہستی کے نام پہ بات کی جائے یا ان کے القابات پہ بات کی جائے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ موضوع اور عنوان ہے کہ جس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہی رکھا ہے، لیکن اس کی ذریت بھی اور جو اسے محبت کرنے والے ہیں انہیں بھی میرا رب یہ انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ محبت کا دھم بھر سکیں، ہم تو خاک پا ہیں، بس میرا رب قبول فرما لے جو ہمارے دلوں میں جذبات ہیں۔ اور یقیناً یہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا زمانہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس میں رب رحمان ہمیں استقامت عطا فرمائے اور تقوی کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ کے القابات کی بات کی جائے تو ان میں ایک بڑا ہی پیارا اور وجد افری آپ کا لقب ہے ام ابیہا۔ اسے لقب بھی لکھا گیا ہے اور کنیت بھی لکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی ماں۔ میں تو جب بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ اسے پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب یہ ترجمہ تو ہو گیا اپنے باپ کی ماں، اب اس میں وہ جذبہ کیا ہے، اس میں وہ کیفیت کیا ہے کہ آقا کریم نے جب یہ فرمایا ہوگا اس وقت ان دو ہستیوں کے درمیان محبت کی کیا کیفیت ہوگی۔ روایت میں تو یوں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا اعلان نبوت میں ابتدا میں کہ آپ صحن حرم میں ہیں اور آپ کے پوچھ پہ اجڑی ڈالی گئی، اور وہ اس نے عقبہ بن ابی معیط نے لعنت اللہ علیہ اس نے ڈالی ہے، تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا اسی کیفیت میں ہے۔ جناب زہرا کو پتہ چلا، اور ایک روایت کے مطابق عمر ابھی صرف 6-7 سال عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ اعلان نبوت ہی کا سال تھا یا اسے اگلا سال تھا، تو 5 یا 6 سال عمر ہے، اور وہ جاتی ہیں اور اوجڑی اٹھاتی ہیں، وہاں سے جا کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں۔ تو صحن حرم میں یوں کہنا میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ ہی درمیان میں ان جذبات کا گواہ ہے کہ جس کیفیت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تو ہے تو میری بیٹی، لیکن میرے ساتھ ایسے محبت کر رہی ہو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کسی تحقیق کی، کسی وضاحت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بس ہم نے تو اپنا سر جھکانا ہے ان ہستیوں کی بارگاہ میں، اور میرا رب یقیناً ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سارے القابات آپ کی مبارک ہستی کے ساتھ ہمیں منسوب نظر آتے ہیں۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ، کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کے رسول اکرم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، اخلاق میں بھی، یعنی اسے ہم کہتے ہیں شباہت خلقی بھی ہے، شباہت خلقی بھی ہے، شباہت منطقی بھی ہے۔ اور ایک روایت یہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ارشاد فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا تم نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو میں نے عرض کیا کہ کافی غفلت ہو گئی ہے۔ کہنے لگی میں اس وقت تک ناراض ہوں جب تک جاؤ گے نہیں اور جا کے میرے لیے اور اپنے لیے استغفار نہیں کرواؤ گے، دعا نہیں کرو۔ کہتے میں چلا گیا، مغرب کی نماز پڑھی، رسول اللہ کے ساتھ رہا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد آقا باہر نکلے، میں بھی ساتھ ہو گیا، تو میں نے دیکھا اچانک وہ آیا، رسول اللہ سے ملاقات کر کے چلا گیا، میں پہچان نہیں پایا، اندھیرا بھی تھا تو ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کون ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حذیفہ تم نے دیکھا ہے کون ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں پہچان نہیں پایا، تو آقا نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو کائنات میں پہلی بار آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے اور صرف یہ بتانے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ خاتون جنت ہے اور سیدۃ النساء العالمین ہے، اور حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔